پہلے یہاں فیصلہ ہوگا اور ہو گیا. یہ توبہ کرے سامنے وہ موجود ہے اور یہ گستاخی ہے ان کی. انہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے. حضور کی شان میں بریلویوں کو گستاخی کی ہے. دو منٹ یار لو 2 منٹ دیکھنا بھائی جلوس نہ مار دیں یار انہاں مگر جلوس نہ مار دیں وچ مفتی صاحب میری بات سنیے. آپ کا مسئلہ جو ہے شربت والے آپ بات تو سنیے. آپ لوگ اتنی دیر سے بول رہے ہیں. اگر میں نے بول دیا تو آپ بولتے باقی نہیں ہوئی ہے. ارے آپ نے باقاعدہ مائک میں بولا. یہ لکھا ہے. دیکھیے اپنی ہمت کو لگا دینا خواہ جناب رسالت مہابی ہوں اپنے بیل و گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے بھی برا ہے. یعنی بیل و گدھے کا تصور آ جائے نماز میں تو بہتر ہے اور نبی کا خیال نماز میں آئے تو بدتر ہے. بدتر اس کا جواب آپ کے پاس. دیکھیے اب یہ جو ہے یہ صاف لکھا ہے بیل و گدھے کا خیال آ جائے تو بہتر ہے نبی کا خیال آئے تو بدتر ہے. یہ ہم نے دکھا دیا. ملان کر لیں. دوسری بات یہ جو باتیں ہم نے کہی تھی وہ ہم نے بتا دی. انہیں ملان کرنے کا حق ہے پتا دکھانے کا حق نہیں ہے. رہا تو دوسری کتابیں مناظرہ ہوگا تو آج ہم یہاں یہ نہیں کہ بس آج یہ فیصلہ ہوگا. یہ فیصلہ ہونے کے بعد میں جب چاہیے ہندوستان کے لیے ہم چیلنج ہو. ہم نے ہماری طرف کو چیلنج ہماری طرف چیلنج انہوں نے کیا ہے ہم نے قبول کیا. انہوں نے کہا کہ کتاب دکھا دو ہم نے کتاب دکھا دی. کتاب دکھا دی اور توبہ کرے. یہ بتائیں رہا دوسری کتابیں یہ عبارت ہے کہ نہیں. ارے پہلے آپ کو میں نے کہہ دیا جب یہ باتیں ہماری طے ہو گئی تو میں نے جو بتایا یہ بتائیے ان کی کتاب میں ہے یا نہیں. میں اسی موضوع پہ جب آؤں گا جب میں اس موضوع پہ آؤں گا. دیکھیے پہلے جب یہاں پہ گفتگو شروع ہوئی اس وقت انہوں نے کیا کہا سینے ٹھوک کے کہا سب کے سامنے کہا سب موجود ہیں کہ صرف سبیل اور شربت والی بات پہ بات ہوگی کسی اور بات پہ کوئی بات نہیں ہوگی. کہا نہیں کہا ہے نا کہا ہے نا آپ کہو یار یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ وعدہ کیا شروع میں کھڑے ہو کے سب کے سامنے صرف ایک ہی بات انہوں نے خاموش کروا. جب ساری بات تمہارے سامنے گرمائے تو جھوٹی اپنی کو بنوا. ارے آپ کا وقت آ گیا تھا بولنا نا حضرت. ارے جو سوال کیا ہے وہ آپ ہے کہ وہ جواب سنیے. ہم نے جب یہاں مناظرہ کرنے آئے ہم نے یہ نہیں کہا ہم اس پہ بات کریں گے اس پہ نہیں اس پہ کریں گے اس پہ نہیں. آپ نے کہا اس پہ کریں گے آپ خاموش رہے بات کر لیں گے. آپ نے کہا اس پہ کریں گے سبیل والی پہ اور ہندو مٹھائی والی پہ. ہم نے وہ ہندو مٹھائی والے آپ کی کتاب سے دکھا دی آپ اسے چھوڑ گئے. دوسری لے آئے وہ حفظ الایمان والی کہ حضور کا علم گدھے کے برابر ہے نعوذ باللہ. اس کا ہم نے جواب دیا آپ نے اسے بھی چھوڑ دیا. تیسری اس کا جواب دو. تیسری کا بھی ہم نے جواب دیا الحمدللہ. جو آپ نے بتایا تھا نا کہ حضور امتی نبیوں سے بڑھ جاتے ہیں پیش کی انہوں نے ہم نے جواب دیا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھنے میں صرف بڑھ سکتے ہیں حقیقت میں نہیں بڑھ سکتے. ہم نے دیا نا جواب دیا نا. اب اس کے بعد جب ہم ان کی ہر عبادت کا جواب دیتے جا رہے ہیں
اب یہ کہہ رہے نہیں اس کا نہیں، اس کا دو، اب اس کا دو، اب اس کا دو. اب یہ لیا ہے کہ گدھے اور بیل کا خیال. ایک یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جو یہ دکھا رہے ہیں اس میں خیال کی بات نہیں، صرف ہمت کی بات ہے. خیال سب جانتے ہیں خیال کیا چیز ہوتی ہے، صرف ہمت کوئی نہیں جانتا صرف علماء کے علاوہ. صرف ہمت کیا ہوتا ہے؟ اس عبارت کا صرف مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کے اندر صرف ہمت کا مطلب ہوتا ہے اپنی پوری توجہ ذہن اور خیال، یعنی میں عبادت کر رہا ہوں، کون میرے سامنے ہے اور کس کے لیے میں یہ عبادت کر رہا ہوں، تو اسے بولتے ہیں صرف ہمت، پوری توجہ اس کی طرف پھیر دینا. تو اس کتاب کے اندر جو کہا گیا ہے جسے بار بار دکھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر انسان اپنی پوری توجہ اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کی طرف پھیر دے، یعنی میں سجدہ کر رہا ہوں اللہ کے علاوہ کسی اور کو، چاہے وہ سجدہ نعوذ باللہ کسی کافر کو، کسی دیوی دیوتاؤں کو کرے یا کسی نیک بندے کو، چاہے نبی کیوں نہ ہو، تو یہ خیال اس کا برا ہے. اس سے بہتر تو یہ تھا کہ وہ نماز کے اندر نماز پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں کوئی اور بات آ جاتی، چاہے گندی بات تھی، اس سے اس کی نماز اتنی خراب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نماز جو جس کا سجدہ وہ نعوذ باللہ کسی اور کے لیے کر رہا اللہ کے علاوہ، وہ نماز تو شرکیہ بن گئی. نماز کس کے لیے ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی، اللہ کا قرآن کہتا ہے اے نبی جی اعلان کر دو لوگوں میں، میری نماز، میری قربانی، ان صلاتی ونسکی، میری نماز، میری قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. تو اگر کوئی آدمی اپنی قربانی، اپنی نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کر دے تو یہ کیا ہوگی؟ یہ نماز رہے گی؟ پھر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز پڑھنے لگے وہ نماز ہوگی؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی حج کرے، روزہ رکھے، وہ حج ہوگا؟ اس عبادت کا صرف اتنا مطلب ہے. یہ وہاں پہ خیال ترجمہ کر رہے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں وہاں پہ خیال نہیں ہے، وہاں پہ ہے صرف ہمت. صرف ہمت آپ میں سے کوئی نہیں جانتا. صرف ہمت کا ترجمہ خیال ہوتا ہے کہ مفتی صاحب سے میں پوچھتا ہوں، اور صرف ہمت کا کیا ترجمہ ہے یہ آپ کی کتاب ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ تفسیر نعیمی، اس کے اندر صرف ہمت کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ کسی کی طرف کامل توجہ کرنا، اس میں غرق ہو جانا، فنا ہو جانا، یہ صرف ہمت کا ترجمہ ہے. آپ نے صرف ہمت کا ترجمہ خیال کیا، غلط ترجمہ کیا ہے، اور ہم سے کہیں اس کا جواب دو. غلطی آپ کریں، عبارت آپ غلط پڑھیں. یہ دیکھیے صرف ہمت کا ترجمہ یہاں لکھا ہوا ہے. مفتی صاحب اپنی کتاب ہی دیکھ لیتے کم سے کم، ہماری کتابیں نہیں دیکھ سکتے تھے تو. اور دوسری بات، آپ یہ جس کتاب کی عبارت پیش کر رہے ہیں نا، اگر آپ اسے گستاخی مانتے ہیں مفتی صاحب، اگر آپ اسے گستاخی مانتے ہیں، کفر مانتے ہیں، تو آپ کے احمد رضا خان کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ عبارت لکھی ہے وہ مسلمان ہے، وہ کافر نہیں ہے. تو جس آدمی کو آپ کا احمد رضا خان اعلیٰ حضرت مسلمان مانتا ہے، آپ اسے ہمارے سے کافر پھیروانا چاہ رہے ہیں. آپ خود تو اسی کے کفر، آپ خود لکھ کے دے دو کہ وہ کافر تھا، میں مان جاؤں گا. آپ خود لکھ دو کہ وہ کافر تھا جس نے یہ عبارت لکھی ہے، لکھ دو. آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں جواب دوں. مفتی صاحب کو میں چیلنج کر رہا ہوں، اگر آپ کی نظر میں وہ نعوذ باللہ گستاخی ہے، آپ کہہ دو یہ گستاخی کرنے والا کافر ہے ہمارے نزدیک. پھر دیکھو آپ کا احمد رضا خان کافر ہو جائے گا. مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ عبارتیں نہیں پیش کرنی، یہ نہیں پیش کرنی، کیوں؟ اگر آپ کے آدمی گستاخی کریں تو اس کا جواب آپ سے نہیں مانگا جائے گا. آپ ہمارے سے جواب مانگ سکتے ہیں. ہمارے آدمی نے اگر غلط بات لکھ دی، آپ کے لوگوں نے اتنی غلط باتیں لکھی ہیں جو ہم نے پیش کی ہے، ہم آپ سے جواب نہیں مانگ سکتے. مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں آپ میرے سے جواب مت مانگو. میرا آدمی گستاخی کرے، کفر بکے، نبی کو گالی دے، اور یہ میرے پاس میں اگر آپ اجازت دیں، یہ اس کے اندر اتنی گندی باتیں، فتاوی رضویہ پہلی جلد، اس کے اندر اللہ کے بارے میں اتنی گندی باتیں لکھی ہیں احمد رضا خان نے، میں خدا کی قسم میں اسے پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا. اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ کے سنا دو. آپ کے کلیجے منہ کو آئیں گے کہ ایک عالم ہو کے اتنی گندی گالیاں بک سکتا ہے. ایک منٹ سنا دو. ابھی انہوں نے جو جواب دیا ہے یہ نہیں کہیں گے سنا دو، کیونکہ اگر سنا دیا تو ہمت کا چل جائے گا. ابھی ایک منٹ بات کی ہے، ابھی ٹائم ہو گیا ہمارا، اتنی دیر بات کی مولانا نے، اور ہمارا اتنی دیر بھی ٹائم ہو گیا. ہمارے ساتھی کہتے ہیں
मेहमान है, आप भी मेहमान उसके साथ उसका बंद नहीं बोला जाए क्या पर करेंगे? अरे 2 मिनट पहले बता दिया शुरू में 2 मिनट इन्होंने भी तो कम लिए। उन्होंने क्यों लिए? मैंने तो नहीं अनुमान किया। इधर देखो उन्होंने ये कह रहे हैं 1 मिनट बाकी है। जी, सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर जो उन्होंने तावीलें दी वो सुन लिया आपने। कुरान पाक में नमाज का हुक्म है, तरीका नहीं। सहाबा इकराम आका की बारगाह में पहुंचे, आका नमाज कैसे पढ़े? आका इरशाद फरमाते हैं सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, तुम ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। तो नमाज है नबी की नकल। बोलो भाई, नमाज नबी की। और जब हम नियत बांधेंगे तो किसकी नकल करेंगे? नबी की। और जब नबी का नकल करेंगे तो नबी का ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा आएगा तो इन्होंने कहा शिर्क तर जाएगा। तो या तो नबी का ख्याल आप मुश्रिक हो गए और ख्याल ना लाओ तो नमाज पढ़ के बताओ। अब इन्होंने कहा सिर्फ हिम्मत सुन लीजिए, ये इनकी किताब जिना के वसवसे से अपनी बीवी की मुजामियत का ख्याल। आगे पढ़ो। देखिए ख्याल बेहतर है नमाज में बीवी की जिना सोबत करने का ख्याल बेहतर है। शेख या उसी जैसे और बुजुर्गों की तरफ ख्वा जनाब रिसालत माँ भी हो, अपनी हिम्मत को लगा देना। सब हिम्मत नहीं है, अपनी हिम्मत को लगा देना। अपने बैल और गधे की सूरत में मुस्तगरक होने से भी बुरा है। ख्याल नहीं है ना, मुस्तगरक। अब ये ख्याल का ख्याल हिम्मत लगा देना, अपने ख्याल और गधे के ख्याल में मुस्तगरक होना। अब बताइए उर्दू अल्फाज में भी चैमी गोया करेंगे? अपना ध्यान लगा देना, अपनी हिम्मत लगा देना, यानी नबी के ख्याल में ये ऊपर साफ आ रहा, जिना के बस अपनी बीवी के मुजामित का ख्याल ऊपर मौजूद है, नीचे यहाँ दे रखा है। बात ख्यालात से आलूदगी आती है, ये ख्यालात देखिए। हिम्मत, अब आपने ध्यान लगा देना, हिम्मत लगा देना, अपना ख्याल लगा देना। अब बताइए नबी के बगैर नबी के ख्याल के नमाज हो के आ जाए, ये बता दो। और जब नहीं हो जाती, इन्होंने लिखा है बैलों का ख्याल नहीं आएगा, नबी का ख्याल इज्जत से आएगा तो शिर्क हो जाएगा। तो अब अगर नबी का ख्याल आया और इज्जत से आया तो मुशरिक हो गया, और तौहीन से आया तो कुफ्र हो गया, और नहीं आया तो नमाज नहीं होगी। अब इसका हल बताइए क्या है? अब कह रहे हिम्मत लगा देना, ख्याल मौजूद। किताब दीजिए लीजिए, और उससे आगे हिम्मत से बड़ा मुस्तगरक है बैल और गधे के ख्याल में मुस्तगरक हो जाना, यानी डूब जाना। ये इतना साफ लफ्ज है और उसमें तावीलें कर रहे हैं। दूसरी बात ये है जो यहाँ पर पंचायती कर रहे हैं, ये खयानत कर रहे हैं अपने साथ। जब इसमें साफ लिखा है कि जब मैंने कह दिया कि ये इबारतें गुस्ताखी हिफ्जुल ईमान तक सब पढ़ के सुनाई मैंने, और यहाँ तक सबसे सामने मौजूद है कि इमाम हुसैन के शरबत को हराम लिखा है, तो जरा बताओ, जवाब दीजिए कि कौन सी कुरान की आयत है जिसने शरबत को हराम कहा हो? हमारी पाकीज़ा कमाई और हराम हो जाए खामखा, इसका कोई जवाब दिया हो? नबी का ख्याल इज्जत से आए तो शिर्क, तौहीन से आए तो कुफ्र, और नबी के ख्याल में लाना बदतर, और बैल और गधे के ख्याल में मुस्तगरक हो जाना, ये तो हिम्मत से ज्यादा बढ़ गया, डूब जाना उसमें। तो वो अब ये सारी चीजें मुझे कोई ज्यादा टाइम नहीं है, ये सबके सामने है। यहाँ जो बात हुई थी ये मौजूद है, आप भी मौजूद है। जो मौजूद थी कि सिर्फ किताब दिखाना है, मैंने ये नहीं, एक बार जो गुस्ताखियां थी वो दिखा दी, बाकी काम था इनका तौबा करना, ना करे इनकी मर्जी। मैं अपने जिम्मे से बरी हो गया हूँ। रहा दस्तूर दूसरे मुनाज़िर पर किसी भी आला हज़रत के किसी पर चैलेंज करते हैं तो चैलेंज अगर करते हैं तो हमने कल ना पीछे थे ना आज पीछे, ना हमने यहाँ चैलेंज किया ना आज चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन कोई चैलेंज करता है तो हम पीछे हटने वाले नहीं।